السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کے تیسرے نام کے بارے میں آج ہم معلوم کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ الملک، المالک یا الملیک۔ یہ تینوں نام قرآن مجید میں آئے ہیں، لہٰذا ان تینوں کو ملا کر ایک ہی نام کے تحت ہم بات کریں گے۔ ہر نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین۔ وہ ملکیت رکھتا ہے۔ اللہ نے کہا نمرود کے بارے میں کہ ان آتاہ اللہ الملک، ملکیت وہی دیتا ہے، بادشاہت وہی دیتا ہے۔ ہم اور آپ جو بھی ملکیت رکھتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے رکھتے ہیں۔ آپ کا دل ہے اللہ کے حکم سے دھڑکتا ہے، ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کا روح، سب اسی کی ملکیت میں ہے۔ لہٰذا کسی کو بھی ملکیت چاہیے تو لازم ہے کہ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے۔ وہی ہے جو ملکیت عطا کرتا ہے۔ وہ اپنی ملکیت ہی سے اسماعیل کے ذریعے صحرا میں زمزم کا پانی نکالا۔ وہ ایسی ملکیت رکھتا ہے کہ آپ کو وہ چیزیں فراہم کر سکتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں، مال ہو یا کچھ اور ہو۔ اسی سے اپنے دل کو جوڑے رکھو۔ وہ جس کو چاہے ملکیت دے اور جس سے چاہے ملکیت چھین لے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اب آئیے اس کے لغوی معنی پر بات کرتے ہیں۔ ملک کہا جاتا ہے ملکیت، عظمت، عزت کو۔ ملکن، ملکن، ملیکن، مالکن، سب کے معنی ملکیت والا، یہ معنی ہیں۔ ابن سیدہ فرماتے ہیں کہ ملکن، 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 ان کے معنی مکمل قدرت رکھنا، کسی چیز پر مکمل قدرت رکھنا۔ عربی میں تملک کہتے ہیں، یعنی کسی پر زبردستی مالک بننا۔ اسی طرح املکہ کہتے ہیں بمعنی زوجہ، شادی کرانا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ملکوت یہ جبروت، رہبوت، رحموت وغیرہ کے وزن پر ہے، ملکوت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے عالم میں غور نہیں کیا؟ عربی میں کہا جاتا ہے ملکت العجین، یعنی آٹا سخت ہوا، اچھا ہوا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں یہ ملک یا مالک قرآن میں کہاں اور کیسے مذکور ہیں۔ قرآن میں ملک 5 مرتبہ مذکور ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا فتعال اللہ الملک الحق، پس اللہ عالی شان والا، سچا اور حقیقی بادشاہ ہے۔ سورہ حشر میں ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے۔ سورہ ناس میں فرمایا ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے۔ مالک 2 جگہ پر مذکور ہے، ایک سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، 2 آل عمران میں قل اللہم مالک الملک۔ ملیک ایک جگہ سورہ قمر میں موجود ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے حق میں ملک یا مالک یا ملیک کا معنی کیا ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ اصحاب المعانی کا یہ کہنا ہے کہ الملک کے معنی یہ ہے کہ ملک میں حکم نافذ کرنے والا۔ حالانکہ مالک میں یہ بات لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں حکم نافذ کرے،
اس طرح ملک عام ہے اور مالک خاص ہے، اور اللہ تو مالکوں کا مالک ہے۔ خطابی فرماتے ہیں کہ ملک عام ہے، مالک خاص ہے۔ لیث فرماتے ہیں کہ ملک اللہ تعالیٰ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے لیے بادشاہت ہے، وہی قیامت کے دن کا مالک ہے، وہی مخلوقات کا بادشاہ ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ملک وہ ہے جس کے اوپر کوئی ملک نہیں، ہر چیز اسی کے نیچے ہو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، یعنی ہر چیز کا مالک اور ہر چیز میں تصرف کرنے والا، کوئی رکاوٹ اور کوئی زبردستی نہیں۔ یہ جو چیز اللہ کے متعلق ذکر کی گئی ہے کہ مطلق ملکیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، وہ کامل تصرف رکھتا ہے، کامل قدرت رکھتا ہے، تو وہ قرآن میں بھی مذکور ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے۔ اسی طرح فرماتے ہیں قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض، کہہ دو تمام سفارش اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں اللہ نے اپنی عظیم اور واسع ملکیت کا ذکر کیا، پھر اس ملکیت میں اس کی قدرت تامہ کا ذکر کیا کہ اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یعنی اس عظیم ملک کی حفاظت اس کے لیے بھاری یا مشکل نہیں ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ ملک اصل میں کہا جاتا ہے کہ ربط کرنا، ملانا۔ ملکت العجین اس وقت کہا جاتا ہے جب آٹا مل جائے۔ املاک المرأہ من ھذا، شادی سے ربط کرانا، یہ مراد ہے۔ ان دونوں میں قدرت تامہ کاملہ لازم ہے۔ لوگوں کی ملکیت کی بات ایسی ہے کہ لوگ تصرف کرنے سے عاجز رہ کر بھی مالک رہتے ہیں، جیسے کوئی بچہ یا دیوانہ ہے وہ مالک رہتا ہے، ان دونوں کا ولی ملکیت تو نہیں رکھتا، حالانکہ تصرف وہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا مالک ہونا الگ ہے اور لوگوں کا مالک ہونا الگ ہے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ ملک اور مالک میں ابلغ کون سا ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں ابلغ کیا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ملک عام اور ابلغ ہے، اس طرح کہ ہر ملک مالک ہے لیکن ہر مالک ملک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ملک کا حکم مالک کے لیے بھی ہے اور ملک کے حکم سے ہی تصرف کر سکتے ہیں۔ یہ ابو عبید، مبرد، ان سب کا بھی یہی کہنا ہے اور انہوں نے اسی کو راجح کہا ہے، زمخشری بھی۔ بعض نے کہا کہ مالک ابلغ ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کا بھی مالک ہے، دوسروں کا بھی مالک ہے۔ اس طرح خالق کے مدح میں مالک ملک سے زیادہ ابلغ ہے اور مخلوق کے مدح میں ملک مالک سے زیادہ ابلغ ہے، اس لیے کہ مخلوق میں کوئی مالک ایسا ہوگا جو ملک نہیں ہوگا، جب اللہ مالک ہوگا تو ملک ہوگا ہی۔ یہ ابو بکر ابن العربی کا قول ہے۔ پھر شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق
کہ دونوں وصفوں کے اپنے اپنے خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں پائے جاتے۔ مالک ایسی چیزوں پر قدرت رکھتا ہے جس پر ملک قدرت نہیں رکھتا، تصرف کرنے کی، جیسے خرید و فروخت ہے، ہبہ ہے، عتق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ملک ایسی چیزوں پر قدرت رکھتا ہے جن پر مالک نہیں رکھتا تصرف کے اعتبار سے، جیسے رعایا کی مصلحت کا خیال کرنا وغیرہ۔ اس طرح ملک سے زیادہ قوی ہے بعض امور میں، اور بعض امور میں مالک سے زیادہ اقویٰ ہے۔ اللہ کے اعتبار سے ملک اور مالک میں فرق یہ ہے کہ ملک اس کی ذات کی صفت ہے اور مالک اس کے فعل کی صفت میں سے ہے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ ان ناموں پر ایمان کیسے لانا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے، حقیقی ملک اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ جو بھی ملکیت رکھتا ہے وہ اللہ اس کو ملکیت دینے کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے کہا لا مالک الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ لا ملک الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں یا ملک نہیں۔ بعض مخلوق کا نام ملک رکھا جاتا ہے جب ان کی حکومت ہوتی ہے، ورنہ اصل میں ملک نام کا مستحق صرف اللہ ہے، اس لیے کہ وہ مالک الملک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک الملک نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مخلوق کچھ بھی ملکیت نہیں رکھتے، اسی لیے اللہ نے ان مشرکین پر نکیر کیا جو ایسے مخلوقات کی عبادت کرتے ہیں جو ذوف میں ان کے برابر ہیں، جو آسمانوں اور زمین میں رتی برابر بھی ملکیت نہیں رکھتے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، اور وہ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کے لیے رزق دینے کی ملکیت رکھتے ہیں، نہ آسمان اور زمین میں کچھ بھی، اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ کہا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ کہہ دو کہ آپ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک اور جگہ کہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ آپ کہہ دو کہ اللہ کے سوا جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے برابر بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے آسمان و زمین کے خزائن کا مالک، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ جسے چاہے رزق دیتا ہے، وہی موت و حیات اور دوبارہ اٹھانے کا مالک ہے، نفع نقصان کا وہی مالک ہے، اسی کی طرف ہر چیز لوٹتی ہے، تمام ممالک کا وہی مالک ہے، وہ پاک ہے، جو چاہے جیسا چاہے تصرف کرتا ہے۔ عن ابی الدرداء قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی قوله تعالی کل یوم هو فی شأن قال من شأنه ان یغفر ذنبا ویفرج کربا ویرفع قوما ویخفض آخرین قال تعالی یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ابو درداء سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ ہر دن وہ اپنے کام میں رہتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ گناہ کو معاف کرے، مصیبت دور کرے، ایک قوم کو بلند کرے اور دوسرے کو پست کرے۔ اللہ نے کہا وہ بادشاہت جسے چاہے
دیتا ہے اور وہ جاننے والا واسع ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدہر فإن اللہ عز وجل قال انا الدہر الایام واللیالی لی اجددها وابلیها وآتی بملوک بعد ملوک۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو گالی مت دو، کیونکہ اللہ نے کہا میں زمانہ ہوں، دن اور رات میرے لیے ہیں، میں رد و بدل کرتا ہوں اور بادشاہوں کے بعد بادشاہوں کو لاتا ہوں۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو سرکشی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہی مالک حقیقی ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ مال، منصب اور جائیداد اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ تکبر کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم و جور کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرعون کے متعلق کہا جو اپنے آپ کو، اپنے ضعف کو بھول گیا اور خود کو بادشاہ سمجھنے لگا۔ اللہ نے کہا وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور فرعون نے لوگوں میں پکار کے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے سے بہتی ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ العلا، وہ لوگوں کو جمع کر کے کہا میں تمہارا بلند رب ہوں۔ اپنے قوم کو اس بڑی گمراہی کی طرف بلایا اور انہوں نے اس کی بات مان بھی لی تو اللہ نے ان تمام کو سزا دیا۔ اللہ نے کہا فاستخف قومه فاطاعوه انہم كانوا قوما فاسقین فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین۔ ایک اور جگہ کہا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس نے اپنی قوم کو پھسلایا اور انہوں نے اس کی مان لی، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، پس ہم نے انہیں گیا گزرا بنا دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔ دوسری جگہ فرمایا اس میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یقیناً اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو جو ہلاک کیا اس میں ہر ظالم متکبر زمینی بادشاہوں کے لیے عبرت ہے جو لوگوں پر اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے بنا ظلم کرتے ہیں اور ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی بادشاہت زائل ہونے والی ہے، ان کی بادشاہت اور ان کا قیام مؤقت ہے اور موت ان کو ضرور آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس پر تنبیہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ دوسری بات، اس نام پر ہم ایمان کیسے لائیں گے یا اس نام پر ایمان لانے کے لیے جو دوسری بات ملحوظ رکھنی ہے وہ یہ ہے جب ملک مطلق وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تو طاعت مطلقہ بھی اسی کے لیے ہوگی جو اکیلا ہے اور جس کا شریک کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے جتنی بھی زمینی بادشاہ ہیں وہ اس کے نیچے عبید ہیں، غلام ہیں، بندے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ حقیقی ملک کی اطاعت دوسروں کی اطاعت پہ مقدم ہو، اس کا حکم دوسروں کے حکم پر مقدم ہو، اس لیے کہ اس کی اطاعت زیادہ واجب ہے دوسروں کی اطاعت سے، بلکہ دوسروں کی اطاعت بھی اس کی اطاعت کی حدود میں سے ہے، اس کی معصیت میں نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ تیسری بات جو ملحوظ رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے لیے ملک الملوک نام رکھنا جائز نہیں۔ اس کے متعلق خود حدیث میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخنع اسم عند اللہ، دوسری روایت میں ہے کہ اخنع الاسماء عند اللہ رجل تسمى بملک الاملاک،
دوسری روایت میں ہے کہ اخن الاسماء یوم القیامہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام اس شخص کا ہے جو ملک الملوک یا ملک الاملاک نام رکھے، جبکہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی مالک نہیں ہے۔ سفیان فرماتے ہیں کہ دوسرے نے کہا اس کی تفسیر یہ ہے کہ شہنشاہ جو نام رکھتے ہیں۔ اخنا کے معنی ہیں ذلیل اور گرا ہوا نام۔ ابو عبید فرماتے ہیں کہ خانع ذلیل کے معنی میں ہے، عربی میں خنع الرجل کہا جاتا ہے جس کے معنی ہے کہ ذلیل ہوا، آدمی ذلیل ہوا۔ ابن بطال فرماتے ہیں کہ جب یہ نام سب سے زیادہ ذلیل نام ہے تو نام رکھنے والا بھی سب سے زیادہ ذلیل ہوگا۔ اخنا کے معنی بدترین، برا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ اغید رجل علی اللہ یوم القیامہ وَأَخْبَثَهُ وَأَغْيَظَهُ عَلَيْهِ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ناراضگی کا سزاوار اور سب سے زیادہ خبیث وہ شخص ہوگا۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کیا گیا کہ یہ نام رکھنا حرام ہے، کیونکہ اس نام کے رکھنے پر سخت وعید آئی ہے، اور اس نام کے معنی کے مطابق یا اس کے موافق یا اس کے برابر جو بھی نام ہے وہ سب نام بھی رکھنا منع ہے، کیونکہ سب اسماء اسی وعید کے تحت آتی ہیں، جیسے خالق الخلق یا احکم الحاکمین یا سلطان السلاطین یا امیر الامراء، یہ سب نام بھی رکھنا غلط ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتد غضب اللہ علی من زعم انہ ملک الاملاک لا ملک الا اللہ، اللہ کا غصہ اس پر زیادہ سخت ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ مالک الاملاک ہے، حالانکہ بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے۔ امام مناوی فرماتے ہیں کہ یعنی وہ یہ نام رکھے گا تو اس نام سے وہ پکارا جائے گا، گرچہ کہ وہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ حقیقت میں بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ دوسرے گرچہ کہ وہ ملک یا مالک نام رکھتے ہیں تو وہ صرف جواز کے لیے ہے۔ اللہ کا غضب اس بات پر ہے کہ وہ اس کی الوہیت اور ربوبیت کو کھینچنے کی کوشش کرے، تو ایسا شخص ذلت اور رسوائی کے قابل ہے، اس کو اس کی جرأت اور بے شرمی کے بنا مخلوقات کے پاؤں تلے لانے کے قابل ہے کہ اس نے اپنے نام کو رکھا جو اس کے لیے مناسب نہیں۔ وہ اکیلا ملک الملوک ہے، وہ حاکم الحکام ہے، وہی ہے جس کا حکم چلنا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بادشاہت اللہ کا حق ہے، اس کے سوا کوئی حقیقت میں بادشاہ نہیں، تو دوسروں کا یہ نام رکھنا اللہ کے پاس ذلیل اور گرا ہوا کام ہے، غصہ لانے والا ہے۔ شاہنشاہ یا ملک الملوک، سلطان السلاطین، یہ سب نام اسی میں شامل ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ دوسروں کا اس طرح کے نام رکھنا باطل ہے اور اللہ باطل کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ بعض اہل علم نے قاضی القضات کو بھی شامل کیا ہے اور کہا کہ قاضی القضات وہی ہے جو حق کا فیصلہ کرے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے جو جب فیصلہ کرتا ہے تو کن کا حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات جو ملحوظ رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن مالک اور ملک ہے، اس دن کی بادشاہت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جس میں کوئی جھگڑا لڑائی نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا قیامت کے دن کا مالک ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس کی بادشاہت ہوگی۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ، اس دن بادشاہت حقیقی رحمان کے لیے ہوگی۔ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد و قہار کی۔ حدیثوں میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جاء حبر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد
أو يا أبا القاسم إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والبحر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال تصديقا له ثم قرأ والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ایک عالم آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی میں رکھا ہوگا، زمینوں کو ایک انگلی میں، پہاڑوں کو اور درختوں کو ایک انگلی میں، پانی اور مٹی کو ایک انگلی میں، تمام مخلوقات کو ایک انگلی میں. پھر ان کو ہلائے گا اور کہے گا میں ملک ہوں میں ملک ہوں. تو آپ نے ہنسا اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹی ہوئی ہوں گی، وہ پاک ہے اور بلند ہے جس سے وہ شریک کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَقْبِضُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكِ الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضے میں لے گا اور آسمان کو سیدھے ہاتھ میں لپیٹا ہوگا، پھر کہے گا میں ملک ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں. عبداللہ بن عمر سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامہ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. اللہ آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے سیدھے ہاتھ میں قیامت کے دن رکھے گا، پھر کہے گا میں بادشاہ ہوں، ظالم لوگ کہاں ہیں، متکبر لوگ کہاں ہیں. پھر زمین کو لپیٹ دے گا اور بائیں ہاتھ میں لے گا اور کہے گا میں ملک ہوں، جبار لوگ کہاں ہیں، متکبر لوگ کہاں ہیں. کیا اس دن کوئی فرعون اور سرکش اس کا جواب دے گا؟ ہرگز نہیں، سب خاموش اور خائف ہوں گے. وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمَسًا. اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے کھسر پھسر کے، تجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے گا. مخلوق کے لیے رحمت کی بات یہ ہوگی کہ وہ ملک اکیلا ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ وہی ہے جو انصاف سے حساب لیتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ جور کرتا ہے. وما ربک بظلام للعبید. اور تیرا رب بندوں پر رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں. ایک اور جگہ فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اور ہم قیامت کے دن درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھاک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. امام راضی فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ملک ہے جو دوسرے ملوک کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ دوسرے ملوک اگر صدقہ کریں گے تو ان کی بادشاہت میں کمی ہو جائے گی، ان کا خزانہ کم ہو جائے گا. رہی بات اللہ کی تو اس کی بادشاہت عطا و احسان سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اس طرح کہ اگر آپ کو اللہ ایک بیٹا دے تو صرف اسی پر پوری توجہ ہوگی، اور اگر وہ آپ کو 10 اولاد دے تو اس کا حکم سب پر لازم ہوگا. اس سے واضح ہوا کہ وہ جتنا زیادہ عطا کرے گا اتنا زیادہ وسعت والا ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ اس کے ملک ہونے کی دلیل کمال رحمت ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دوسری جگہ پر فرمایا هو اللہ لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک. اللہ وہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ غیب کا جاننے والا، حاضر کا جاننے والا، وہ رحمان
رحم کرنے والا مہربان ہے، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ملک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وہ ظلم سے پاک ہے، قدوس ہے، وہ سلام ہے، ظلم سے بچایا ہے، وہ مومن ہے جس کے ظلم سے بندے امن میں ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کا ملک ہونا کمال رحمت ہی سے مکمل ہوگا۔ تیسری جگہ فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، حقیقی بادشاہت اس دن رحمان کی ہوگی۔ جب اللہ نے ملک ہونے کو اپنے لیے ثابت کیا تو اس نے یہ بھی کہا کہ وہ رحمان ہے، گویا کہ ملک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قہر والا ہے، وہیں اس کا رحمان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت حاصل ہوگا۔ چوتھی جگہ اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہاں پہلے یہ بیان کیا کہ وہ لوگوں کا رب ہے، پھر کہا لوگوں کا ملک ہے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ ملک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ احسان و رحمت ساتھ نہ رہے، لہٰذا اے بادشاہو ان آیتوں کو سنو اور اپنی اوقات کو پہچانو، ان مساکین پر رحم کرو اور زائد مرتبے کی امید نہ کرو۔ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہارا ملکیت کتنا ہے، اس کو پہچانو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ آج اگر اللہ تعالیٰ تم کو ملکیت دیا ہے تو کل وہ ملکیت چھین بھی سکتا ہے، اس کے بارے میں سوال بھی کرے گا، اس کے بارے میں پوچھے گا بھی، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ سزا بھی دے گا۔